بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الائٹ اسکول فیض کیمپس سفرنگ اسٹڈی پیک 2 مئی 2021 گریڈ 6. سبجیکٹ ہے اردو اور لیکچر نمبر 3. لیکچر نمبر 3 میں جو ہمارا سب سے پہلے کام ہے وہ ہے مضمون لکھنا ہے ہم نے، اور مضمون جس عنوان پہ لکھنا ہے اس کا نام ہے کھیل کی اہمیت. ہے کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل زیبا. صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ہی ہوتا ہے. کھیل انسان کو صحت مند رکھنے کا عمدہ ذریعہ ہے، اس لیے کھیل کو انسانی زندگی میں اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ تعلیم کو. مسلمان ماہر تعلیم ہمارے امام غزالی نے مدارس میں کھیل کو لازمی قرار دیا ہے. کھیل سے جسم کی نشوونما ہوتی ہے، عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں سے میل جول بڑھتا ہے. کھیل تفریح کا ایسا طریقہ ہے جس میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کا درس ملتا ہے. اس سے احترام قانون بھی سیکھا جاتا ہے اور اتحاد و اتفاق کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. آج کا دور اضطراب اور پریشانیوں کا دور ہے. اضطراب، پریشانی، بے چینی کا دور ہے. اس میں کسب معاش روزگار روزی کے لیے بہت ہی دوڑ دھوپ سخت قسم کی محنت کرنی پڑتی ہے. سارا دن کی محنت اور مشقت سے انسان تھک جاتا ہے، اور اگر اس کے لیے تفریح کا سامان نہ ہو تو صحت گرنے لگتی ہے. ورزشی تفریح انسان کی سستی دور کر کے اسے پھر سے تازہ دم کر دیتی ہے. جس ورزش میں انسان فطری طور پر دلچسپی رکھتا ہے وہ کھیل ہے. دوڑنا، کودنا، چھلانگ لگانا، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور اسی قسم کے دوسرے کھیلوں میں ورزش خود بخود ہی ہو جاتی ہے اور انسان چست اور حشاش بشاش رہتا ہے. پوائنٹ نیم: قومی کھیل. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. یہ کھیل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے. یہ کھیل لکڑی کی ایک خاص چھڑی سے کھیلا جاتا ہے. اس کھیل میں ایک دوسرے کے مخالف گول کرنا ہوتا ہے. پاکستان 4 مرتبہ ہاکی ورلڈ کپ میچ جیت چکا ہے اور مجھے بھی یہ کھیل بہت پسند ہے. یہ تھا آپ کا مضمون. بیٹا آپ اس مضمون کو یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد آپ اسے اپنی اردو کی کاپی پر لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا آپ کا جو کام ہے وہ ہے سادہ اور مرکب جملے. مندرجہ ذیل 2 جملے دیکھیے. جملہ نمبر الف دیکھیے، میں نے پانی پیا. جملہ نمبر ب دیکھیے، وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے، وہ اسکول نہیں گیا، یہ ایک جملہ ہے، وہ بیمار ہے یہ ایک جملہ ہے. 2 سادہ جملے ہو گئے اور ان دونوں کے درمیان میں ایک لفظ آیا کیونکہ. جب یہ لفظ کیونکہ آیا تو اس سے یہ 2 جو جملے تھے، سادہ جملے جو تھے، یہ مرکب جملے بن گئے، مرکب جملہ بن گئے. دیکھیے جی، جملہ الف میں ایک بات یا ایک خبر بیان کی گئی ہے، جبکہ جملہ ب میں 2 باتیں کی گئی ہیں. میں نے بھی آپ کو بتایا 2 باتیں کی گئی ہیں نا. وہ اسکول نہیں آیا. دوسرا ایک بات یہ بتائی گئی، دوسری بات یہ بتائی گئی وہ بیمار ہے. لیکن جب ان دونوں کے درمیان میں لفظ کیونکہ آ گیا تو اس سے یہ جو سادہ 2 جملے تھے یہ مرکب جملہ بن گئے. جب 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ جو ہے وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے. 2 سادہ جملوں کے درمیان اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ، چاہے وغیرہ جیسے حروف لگانے سے مرکب جملہ بنتا ہے. مرکب جملے کو سادہ یعنی مفرد بنانے کے لیے حروف کو ختم کیا جاتا ہے اور جملے کی 2 باتوں کو ایک بنا دیا جاتا ہے. جیسا کہ دیکھیے، مرکب جملہ تھا میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تھا مرکب جملہ. اس کو سادہ جملہ بنائیں گے تو یہ بنے گا میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مرکب جملہ ہے وہ یہاں آیا اور چلا گیا، تو سادہ جملہ میں اس کو تبدیل کریں گے تو وہ یہاں آ کر چلا گیا. یہ تھے آپ کے سادہ اور مرکب جملے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے محاورات کا جملوں میں استعمال. ان محاورات کو آپ جملوں میں استعمال کرنے کے بعد اپنی کاپی پر لکھیں گے بھی. جی بھرنا. بوڑھی عورت کی دکھ بھری داستان سن کر احمد کا جی بھر آیا. آسمان سے باتیں کرنا. رمضان آتے ہی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. سر پر اٹھانا. لڑکوں نے استاد کی غیر موجودگی میں کمرہ جماعت سر پر اٹھا لیا. اپنے منہ میاں مٹھو. کچھ لوگوں کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہوتی ہے. پاؤں پر کلہاڑی مارنا. احمد نے اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی. بال بچنا. مسافر شیر کے حملے سے بال بچا. باغ ہونا. احمد کے امتحان میں کامیابی پر اس کے والدین کا دل باغ ہو گیا. آب ہونا. امتحان میں ناکامی پر جاوید اپنے والدین کے سامنے آب ہو گیا. تارے گننا. ہماری تو ساری رات تارے گننے میں گزر جاتی ہے. تارے گنتے گزر جاتی ہے. پھولے نہ سمانا. احمد اپنی کامیابی پر پھولے نہ سما رہا تھا. 3-5 کرنا. لڑائی میں سب نے ایک دوسرے کی 3-5 کر کے رکھ دی. بے پر کی اڑانا. جمن خالہ کی باتوں کا کوئی یقین نہیں کرتا کیونکہ وہ ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہیں. آگ بگولا ہونا. احمد کی بات سن کر علی غصے سے آگ بگولا ہو گیا.
چار چاند لگنا، آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونق کو چار چاند لگ گئے۔ یہ محاورات آپ نے یاد بھی کرنے ہیں بیٹا، ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی کاپی پر بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا، اگلا جو آپ کا کام ہے وہ ہے درج ہے تصویر کو دیکھ کر 20 جملے بنائیں۔ تصویر ہے قومی پرچم کی، پاکستان کے قومی پرچم کی۔ آپ نے بتانا ہے بیٹا اس تصویر کے بارے میں آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں آپ نے ان کو 20 فقرات میں لکھنا ہے، اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قومی پرچم جو ہے یہ اپنی کاپی پر ڈرا کرنا ہے۔ ڈرا کرنے کے بعد آپ 20 جملے جو ہیں وہ لکھیں گے۔ آپ کا جو اگلا اور آخری کام ہے سپرنگ اسٹڈی پیک 2 کا کلاس 6، وہ ہے ہمارا تفہیم و عبارت کا۔ تفہیم ہے ہماری، ایک بچے کو نمونیا ہو گیا، کسی نے کچھ دوائی بتائی، کسی نے کچھ، آخر ایک بوڑھی عورت نے ایک نسخہ بتایا اور بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے رات بھر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے ایسا ہی کیا، دیکھتے ہی دیکھتے بچے کی سانس معمول پر آ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ جب وہ عورت کھانے پکانے سے فارغ ہو گئی مگر بچہ نہ ہلا نہ جلا اور نہ ہی رویا تو اس کے اطمینان پر ماں کو خوف ہونے لگا۔ اس نے گھبرا کر لحاف ہٹایا، دیکھا تو بچہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ چیخ مار کر بچے سے لپٹ گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ماں نے ایک عورت کے مشورے پر نادانی سے عمل کیا۔ آئے دن مہم چلائی جاتی ہے، بہت شور مچایا جاتا ہے کہ نہ تجربہ کار ڈاکٹروں سے اور نیم حکیموں سے قوم کو بچایا جائے۔ آپ بیمار پڑیں تو مزاج پرسی کرنے والا ہر شخص آپ کو ایک نیا نسخہ بتائے گا۔ اس طرح اکثر لوگ خود اپنا علاج کرتے رہتے ہیں۔ اس رجحان کو دواؤں کے اشتہارات نے بھی بڑھا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، نیز ڈاکٹروں کی فیس اور دواؤں کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ کم تنخواہ والے لوگ علاج کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے عام آدمی شروع ہی سے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی مشہور دوا کے ذریعے سے اپنا خود علاج کر لے، مگر بعد میں مجبوری کی صورت میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس خود علاجی کی جو خطرات ہیں ان پر آج تک کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اگر پورے پاکستان کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو ایسے بے شمار حادثات سامنے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں قیمتی جانیں اب اسی خود علاجی کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بات پر توجہ دے کر اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے خود ہی دوا تجویز کر لینے میں جو انتہائی خطرناک بات پائی جاتی ہے کہ اس صورت میں مرض جڑ پکڑ لیتا ہے اور خود علاجی کی کوشش کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مرض بہت شدید تھا۔ اگر شروع ہی میں مناسب علاج ہو جاتا تو جلد آرام ہو سکتا تھا۔ اس طرح نہ صرف آدمی کی صحت تباہ ہوتی ہے بلکہ پیسہ بھی برباد ہوتا ہے۔ مرض کا سمجھنا کوئی آسان یا معمولی بات نہیں۔ یہ تھی آپ کی تفہیم۔ اس کے سوالات دیکھیے بیٹا، نیم حکیم سے کیا مراد ہے؟ لوگ علاج کو بوجھ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اپنے لیے خود دوا تجویز کرنے میں کیا خطرہ ہے؟ نمبر 4، مزاج پرسی کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 5، نمونیا کا شکار بچہ کیسے مر گیا؟ نمبر 6، مرض کب بڑھتا ہے؟ نمبر 7، اس عبارت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بیٹا آپ نے ان سوالات کے جو جوابات ہیں اسی تفہیم میں سے نکالنے ہیں، ڈھونڈنے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ کلاس 6 بیٹا یہ تھا آپ کا سپرنگ اسٹڈی پیک 2۔ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔